مجھ جیسا حسین کر سکتا ہے، مر سکتا ہے، اپنی گردن کٹا سکتا ہے، موٹے سینہ پہ سر کو چڑھا سکتا ہے، لیکن کبھی بھی یزیدیت کی کبھی بھی ذلت کو قبول نہیں کر سکتا اور کبھی بھی یزیدیت کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، المصطفى الامجد المحمود الاحمد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفی محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأرضين روحين وأرواحهم الفداء. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا حسين أنت زين السماوات والأرضين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنه لمكتوب على يمين عرش الله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلاة الله. سب سے پہلے آپ سب کو اور اپنے تمام اساتذہ کرام کو اور دنیا کے تمام شیعیان حیدر کرار کو امام حسین علیہ السلام کی آمد پر مبارکباد درج کرتا ہوں۔ آج اس ہستی کی ولادت کا دن ہے کہ جس کی بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ اس پوری کائنات پر، اگر میں کہوں دنیا پر بھی اور آخرت پر بھی، دونوں عالمین پر جس کی بادشاہت ہو اس کا نام حسین۔ قرآن کریم نے حضرت آدم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے آدم کو زمین پر خلیفہ بنا کر دیا، یعنی جب تک زمین ہے آدم کی خلافت موجود ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرماتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تجھے زمین پر خلیفہ مقرر کیا ہے۔ داؤد کی خلافت بھی اس وقت تک ہے جب تک یہ زمین موجود ہے، جب تک یہ فرش زمین بچھی ہوئی ہے، جب تک یہ آسمان کا ستون اٹھا ہوا ہے، اس وقت تک ان کی خلافت ہے، لیکن اس کے بعد ان کی خلافت ختم ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِهِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرماتے ہیں ابراہیم ہم نے تجھے لوگوں کا امام مقرر کیا ہے، لوگوں کا امام بنایا ہے۔ جب تک لوگ موجود ہیں ابراہیم کی امامت باقی ہے، لیکن سلام ہو مولا حسین پر، امام حسین کی بادشاہت نہ صرف یہاں دنیا میں موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین کی بادشاہت دنیا میں ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، دنیا میں سفینہ نجات ہے اور آخرت میں جوانوں کے سردار۔ جشن منائیں، خوشی کا اظہار کریں، لیکن اس کا ایک ادب ہوتا ہے۔ آداب کے دائرے میں رہ کر علی والوں کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں پہ بولنا ہے، کہاں پہ خاموش رہنا ہے۔ وہ ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر ماحول تھوڑا خراب ہو گیا ہے۔ مظلوم کربلا کی ولادت کا جشن ہے، مظلوم کربلا کی ولادت کا جشن ہے، اتنا ہنسو کی آنکھ سے آنسو۔ حسین اس بادشاہ کا نام ہے جس کے خلاف تخت، اس کے خلاف تخت حسین کے خلاف، پیسے حسین کے خلاف، تمام کے تمام پروپیگنڈے حسین کے خلاف، مفتی حسین کے خلاف، مدارس حسین کے خلاف، حسین کے نام پر، حسین کے نام کو مٹانے کے لیے کعبہ سے کمائی ہوئی دولت کو لٹاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، کعبہ کی کمائی کو لٹاتے ہیں اور حسین کے نام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں ان کو کہنا چاہتا ہوں 1400 سالوں سے لوگوں نے بہت کوششیں کی حسین کو مٹانے کی، لیکن انہوں نے اپنا شجرہ اور نسب کو بتا دیا، حسین کا نام نہیں۔ حسین کا نام نہیں مٹا سکے، کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو تمہارا ذکر میں۔ حسین نے نو کے سینہ پہ چڑھ کر، نیزے کی نوک پہ چڑھ کر قرآن کی تلاوت کی تھی، اور قرآن 1400 سالوں سے حسین کی تلاوت کر رہا، حسین کے قصیدے گا رہا ہے۔ تو چند روایت آپ کے سامنے امام حسین کے فضائل میں عرض کروں گا۔ ایک روایت ہے بہار الانوار میں، علامہ مسیسی نے اور عیون اخبار الرضا میں، شیخ صدوق نے، اسی طرح انہوں نے اپنی دوسری کتاب امالی میں بھی اسے نقل کیا ہے، اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، سنن ترمذی، سنن نسائی اور مسند احمد بن حنبل کی کتابوں میں موجود ہے۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ اس دوران امام حسین سرخ لباس پہن کر مسجد کے دروازے سے اندر آتے ہیں۔ امام حسین اپنے آبا کی وجہ سے لڑکھڑا کر گرنے والے ہوتے ہیں۔ میں جملہ بدل کر عرض کرتا ہوں کہ آفتاب نبوت منبر پر جلوہ افروز تھے، آفتاب نبوت منبر سے روشنی بانٹ رہے تھے، اصحاب سارے ستاروں کی طرح منبر کے گرد چکر کاٹ رہے تھے۔ اسی وقت ماہ امامت دروازے سے
حسین کے خلاف تقریریں کرنے والے، امام حسین کے ذکر کو روکنے کی کوشش کرنے والے آج بھی ہے، 1400 سال پہلے بھی موجود تھے۔ اسی محفل میں ایک شخص اٹھ کے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے علاوہ بھی کوئی زینت آسمان و زمین ہے؟ تو رسول اللہ کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا تمہیں کیا معلوم حسین کا مقام کیا ہے؟ حسین کا نام عرش خدا کے کونے پہ لکھا ہوا ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سکینۃ النجاۃ۔ تو مجھے کہنے دیجیے حسین کا وہ مقام ہے، حسین وہ شخصیت ہے جس کے قصیدے صرف زمین پر محمد مصطفیٰ نہیں گاتے بلکہ عرش خدا پر خداوند متعال بھی عرش خدا پر خدا بھی حسین کے قصیدے گاتا ہے۔ ایک اور روایت آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دوں، یہ شیخ صدوق کی کتاب ہے ہماری، اس میں یہ نقل ہوا ہے، اور مناقب اعلیٰ کی تعلیم جو ابن شہر اشوق نے لکھی ہے اس کتاب میں نقل ہے کہ ایک دن رسول اللہ امام حسین کو آغوش میں لیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران امام علی آ جاتے ہیں۔ امام علی رسول اللہ سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ ذرا بتلائے کہ میں آپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہوں یا میرا بیٹا حسین آپ سے؟ میں جملہ بدل کے عرض کرتا ہوں کہ ممبر سلمونی کے مالک نے شاگرد خدا سے سوال کیا، ممبر سلمونی کے مالک نے شاگرد خدا سے سوال کیا، شاگرد رسول نے شاگرد خدا سے سوال کیا، لیکن رسول اللہ نے جواب نہیں دیا۔ تو حسین مسکرائے، رسول اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، نانا آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے اجازت دیں، میں بابا کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ مسکرائے، فرمایا اے حسین آپ کو اجازت ہے، جواب دے دیجیے۔ امام حسین نے اپنے بابا کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، بابا ہم دونوں میں سے جو بھی فضیلت میں جتنا بلند ہوگا وہی رسول اللہ کے زیادہ قریب ہوگا۔ امام حسین نے فرمایا آپ اپنے فضائل پڑھیں، میں اپنی فضائل پڑھتا ہوں۔ اس وقت امیر المومنین مولا الموحدین امام علی بن ابی طالب اپنے قصیدے گانا شروع کرتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، انا امیر المومنین، انا امام المتقین، انا امام الموحدین، انا قاتل المشرکین، انا ناصر دین اللہ، انا ید اللہ، انا لسان اللہ، انا وجہ اللہ، انا ید اللہ، انا اسد اللہ الغالب۔ اسی مقام پر آ کر امام علی علیہ السلام رک جاتے ہیں تو لسان وحی گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، یہ حسین علی کی فضیلت صرف اتنی نہیں بلکہ اگر یہ پوری سمندر کائنات کے پورے سمندر سیاہی بن جائے اور یہ قلم سارے قلم بن جائے، ساری جن و انس لکھنے پہ لگ جائے، ملائکہ شمار کرنے پہ لگ جائے، اور یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنے بھی فاصلے ہیں ان کو کاغذ بنا دیا جائے، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، علی کی فضائل ختم نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ اب امام حسین کی بات تھی، امام حسین مسکرائے، رسول اللہ بھی امام حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں، علی بھی امام حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین مسکراتے ہوئے پورے فضائل کے سمندر کو ایک جملے میں بند کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بابا ذرا یہ بتانا جس کے فضائل آپ پڑھ رہے تھے وہ آپ کے بابا ہیں یا میرے بابا ہیں؟ امام حسین وہ ہستی ہے جنہوں نے پیغام توحید کو زندہ رکھا اور رسالت کے ادھورے کام کو مکمل کیا اور علی کی ولایت کا اقرار یزیدیوں سے دیا۔ اور امام حسین وہ ہستی ہے جنہوں نے فرمایا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا حسین کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، اپنی گردن کٹا سکتا ہے، لوگوں کے سینہ پہ سر کو چڑھا سکتا ہے، لیکن کبھی بھی یزیدیت کی کبھی بھی ذلت کو قبول نہیں کر سکتا اور کبھی بھی یزیدیت کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ شاعر امام حسین کے اس کلام کو اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں کہ پڑا ہو گور ستمگر پہ، پڑا ہو گور ستمگر پہ جس طرح قرآن، پڑا ہو گور ستمگر پہ جس طرح قرآن، زمین جبر پہ عصمت کا پھول کیوں رکھ دوں، زمین جبر پہ عصمت کا پھول کیوں رکھ دوں، علی کے لال نے ابن معاویہ سے کہا۔ پڑا ہو گور ستمگر پہ جس طرح قرآن، زمین جبر پہ عصمت کا پھول کیوں رکھ دوں، علی کے لال نے ابن معاویہ سے کہا، بشر کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ کیوں رکھ دوں۔ بس آخر میں چند اشعار آپ کو اگر تیار ہے تو، خدا کے چین محمد کے چین زندہ باد، خدا کے چین محمد کے چین زندہ باد، نبی کے دین پہ سرور کے دین زندہ باد، نبی کے دین پہ سرور کے دین زندہ باد، کوئی یزید کو گر کربلا میں لے جائے، کوئی یزید کو گر کربلا میں لے جائے اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد۔ اور یہ جشن جو ہم منعقد کرتے ہیں اس پر اعتراض کرتے ہیں
تو ان کے جواب میں شاعر کچھ یوں گویا ہوا ہے جنہیں رسول پہ ہزیان کا شبہ ٹھہرا، جنہیں رسول پہ ہزیان کا شبہ ٹھہرا، جنہیں رسول پہ ہزیان کا شبہ ٹھہرا، ہر ایک سچ کو وہ حرف غلط بنا دیتے۔ الفاظ کی تعویلات کے ذریعے سے الفاظ کو رد و بدل کر کے علی کے فضائل کو گھٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کو جانتے ہیں جنہیں رسول پہ ہزیان کا شبہ ٹھہرا، ہر ایک سچ کو وہ حرف غلط بنا دیتے۔ جلوس مجلس و ماتم نگر بابا ہوتے، جلوس و مجلس و ماتم نگر بابا ہوتے، غدیر ہی کی طرح کربلا بلا دیتے، غدیر ہی